اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابھی وادی تیہ میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب چاہیے جس میں ہم دیکھے پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور اللہ کے حکم سے کوہ طور چلے گئے۔ کوہ طور جب چلے گئے تو 30 دن اور رات اعتکاف میں بیٹھے، اور پھر حکمت سے، اللہ حکیم ذات ہے، 10 دن اور پورے کیے۔ تو یہ 40 دن جب پورے کیے، اس کے بعد تختیوں پہ ملا ہوا تورات اللہ رب العزت نے عطا کیا اور وہ لے آئے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے 10 کے ساتھ 30 کے ساتھ 10 اور پورے کر دیے، یعنی 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح 30 اور 10 کل ملا کر مقررہ جو وقت تھا وہ 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، جاتے ہوئے جب کوہ طور جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن آپ نے جس طرح انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے کوئی معبود تلاش کرو یا کوئی معبود بناؤ، جس طرح ان لوگوں کما لہم آلہہ، کئی توحید سے پھر نہ جائے، ایسا کام نہیں کرنا۔ اور ہارون علیہ السلام کو کہا اخلفنی، آپ میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، فی قومی، میرے قوم میں میرے جانے کے بعد، وَأَصْلِحْ، تو ان کا اصلاح کرتے رہو، اس قوم کا اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ان کے بہکاوے میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، تو اللہ رب العزت نے ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخش دیا، ہم کلام ہونے کا شرف بھی۔ اب دیکھو نا کہ شروع میں
وحی آئی, اللہ رب العزت نے بلایا کوہ طور پہ اور کلام کی شرف بخشی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور شوق پیدا ہو گیا. کلام تو میں نے سن لیا, کلام تو میں نے کر لی, اے اللہ اب مجھے اپنا دیدار کرائے, مجھے اپنا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی, اے میرے رب, ارینی, اپنے آپ مجھے دکھاؤ, انظر الیک, تاکہ میں دیکھوں آپ کو, تاکہ میں آپ کو دیکھوں, آپ کا دیدار کر سکوں. قال, اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی, تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو ہرگز مجھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں, کہتے جنت میں جنتی ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ کوئی اور ارمان دل پر تو نہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کہیں گے نہیں, ہمیں سب کچھ پورا ہے, ہمیں سب کچھ. تو سورۃ الرحمن کی تلاوت رحمان خود کرے گا, تو لوگ کہیں گے او ہو, یہ تو سب نعمت ایک طرف, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد کوئی دل پہ ارمان تو نہیں؟ نہیں, ابھی تو ہم نے اللہ کا کلام بھی سن لیا اور اللہ سے سن لیا, ابھی کوئی ارمان نہیں, ساری نعمتیں ہمیں مل گئی. اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے. قرآن مجید میں تو کہہ رہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. اسی جملے کو پکڑ کر بعضی فرقہ باطلہ نے کہا کہ اللہ رب العزت کا دیدار نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں ممکن ہی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس جملے کا تعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہے, کہ دنیا میں آپ مجھے, آخرت وہ اور جہان ہے. وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, لیکن اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کو دیکھو, یہ پہاڑ جسامت میں کتنا بڑا ہے. اگر یہ میرے جو رؤیت ہے یا میں جلال ہے یا جمال ہے یہ برداشت کر سکے تو آپ مجھے دیکھ سکو گے, لیکن اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو پھر آپ مجھے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا, فَسَوْفَ تَرَانِي, پھر تو مجھے دیکھ پائے گا, پھر تو مجھے. فَلَمَّا, پس جب تجلی ربہ, اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی, للجبل, پہاڑ کو, پہاڑ پر تجلی, جعلہ, ہو گیا دکا ریزہ ریزہ. وہ پہاڑ کیا ہوا؟ تو یہاں ایک شعر بھی سن لیں. ایک عاشق تھا, وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا, کروں گا دعویٰ قتل کا موسیٰ پر, کروں گا دعویٰ قتل کا, کیوں اس نے میرے دشمن, کیوں اس نے تیز دار دی میرے دشمن کی تلوار کو. ذرا اس کو سمجھو, کیوں اس نے تیز دار دی میرے دشمن کی تلوار, تو کاٹنے کے قابل ہی نہیں تھی, اس نے تیز کر دی موسیٰ علیہ السلام نے, تو اس نے مجھے قتل کر دیا. سمجھ آئیے, یہ شعر میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا. شاعر یہ کہہ رہے کہ جو جس پہ وہ عاشق تھا,
اس نے سرما لگایا تھا. کہتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے دیکھنے کی تمنا نہ کرتا, اللہ رب العزت وہ پہاڑ پہ تجلی نہ فرماتے, پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہوتا, سرما نہ بنتا, سرما نہ بنتا, مارکیٹ میں نہ آتا, مارکیٹ میں نہ آتا. یہ میرا جو معشوق ہے یہ آنکھوں میں نہ لگاتا, آنکھوں میں تو اس کی آنکھ اتنی خوبصورت نہ ہوتی, یا میرا بیڑا غرق نہ ہوتا. تو کروں گا داو قتل کا موسیٰ پر قیامت میں, کیوں اس نے تیز دار دی میری دشمن کی تلوار. تو جعلہ دکا, وہ پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا, ادھر ہی گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فلما افاقا, جب افاقہ ہوا, ہوش میں آئے, قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, سبحانک, پاکی ہے اے رب تیرے لیے, تبت الیک, میں توبہ نکالتا ہوں, جو میں نے بات کہی ہے میں اس سے کیا کرتا ہوں, توبہ تائب ہوں. اور اے اللہ آپ نے فرمایا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, اس بات پہ میں ایمان سب سے پہلے لاتا ہوں کہ اس جہان میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس دنیا میں آپ کو. قالا, اللہ رب العزت نے فرمایا, یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انی اصطفیتک, میں نے آپ کو چن لیا, علی الناس, لوگوں میں, برسالاتی, اپنی رسالت دے کر, وبکلامی, اور اپنے کلام کا شرف بخش کر, کلام کر کے نبی بنا کر میں نے آپ کو فضیلت بخشی ہے, آپ کو چن لیا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے, فخذ ما آتیتک, جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ, وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین, اور شکر گزار بندہ بن, اور شکر گزار بندہ. بعض لوگ ایسے ہوتے جب ان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے بجائے شکر کے وہ اکڑ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. تو چاہیے کہ وہ کیا کرے, عاجزی اختیار کرے, کہ اللہ میں تو اس قابل نہ تھا, آپ نے مجھے چن لیا, مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی, مجھے حج کرنے کی توفیق دی, مجھے قربانی کرنے کی توفیق دی. یا اللہ اور بھی ایسے لوگ ہزاروں ہیں جن کو طاقت ہے, مالدار ہے, جسمانی طور پر درست ہیں, وقت بھی ان کے پاس ہے, مسجد بھی ان کے قریب ہے, لیکن ان کو نماز پڑھنے کی, قربانی کرنے کی, حج پہ جانے کی توفیق ہی نہیں. تو اگر ہم مسجد آتے ہیں یا کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم اس پہ کیا کریں, اللہ کا, اور کیا کرے, کیا کہے, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال. کہتے ایک بندہ تھا, وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا, 70 سال ہو گئے اللہ اللہ کر رہا ہے. شیطان آ گیا ایک بزرگ سفید داڑھی والے کی صورت میں, کس کو یاد کر رہا ہے, 70 سال سے لگا ہوا ہے اللہ اللہ. آپ کو کوئی جواب بھی آیا؟ انہوں نے کہا چلو نہیں کرتا. تو اگلی رات آواز آئی, یا عبدی, اے میرے بندے, کہ بال کڑے ہو گئے, ڈر گیا. کہتے 70 سالوں میں جب آپ ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا تھا, اگلی مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق میں ہی تو دے رہا تھا. تو اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ تکبر میں نہ آئے کہ یہ باقی تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم روزہ دار ہیں, کیا پتا ان کا کوئی ایسا کام ہو جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو اور ہم ان سے پیچھے ہوں. تو اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تورات لے, اس پہ عمل کر, اپنے قوم کو بتا, اور شکر گزار بندوں میں سے بن. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے تختیوں پر وہ لکھا
اور اس تورات میں ہر چیز کی ہر قسم کی تفصیل موجود تھی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو پکڑو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنے قوم کو حکم دو. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ تورات کے اندر جو افضل ہے اسی پہ عمل کرے. کیا مطلب؟ تورات تو سارا افضل ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے افضل اور ایک بہتر، اور ایک سے تھوڑا کم بہتر. تو اپنے قوم کو کہو جو زیادہ افضل ہے اس پر عمل کرے. جو زیادہ افضل ہے اس پہ کیا کرے؟ جائز دونوں ہے، جو بھی کرو گے ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ والا کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اپنے قوم کو کہو جو زیادہ ثواب ملے گا وہ والا کام کرو. اب ایک بندے نے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت. مغرب کی کتنی رکعت ہے نماز؟ 3 رکعت. چلا گیا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو نے نماز نہیں پڑھی مغرب کی. نہیں، اس نے نماز پڑھ لی اور جماعت کے ساتھ پڑھ لی. اور دوسرا بندے اس نے اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لیے. تو ان دونوں میں سے اب افضل کون ہے؟ جو 5 پڑھ رہا ہے. اس سے پھر افضل وہ ہے جو 7 پڑھ رہا ہے. تو جو افضل ہے، بہتر ہے، اسی پہ عمل کرو. اسی پہ کیا کرو؟ ثواب دونوں میں ہے. اس نے مغرب کی 3 رکعت پڑھ لی، فریضہ ادا ہو گیا. لیکن جس نے 2 پڑھ لی، 2 اور پڑھ لی، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو تورات میں بھی ایسے اعمال تھے کہ یہ افضل ہے، یہ اس سے تھوڑا سا کم ہے، یہ اس سے کم ہے. تو اب اے موسیٰ اپنے قوم کو کہو جو سب سے زیادہ افضل ہے اسی پہ عمل کرے. اسی پہ کیا کرے؟ عمل کرے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور اے موسیٰ فاسقوں کا گھر، فاسقوں کا ٹھکانہ ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا. میں تجھے ان قریب فاسقوں کا ٹھکانہ. اس سے مراد یا تو وہ فلسطین اور شام ہے جہاں سے بنی اسرائیل کو نکالا گیا تھا، پھر بعد حضرت شمویل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت سمیل علیہ السلام کے زمانے میں وہ دوبارہ آ گئے. تو دکھا دیا کہ وہ لوگ تھے کہ تم لوگوں کو نکالا تھا، تمہارے ابا اجداد کو یہاں سے، اور یا اس سے مراد جہنم ہے. اے موسیٰ سأریکم دار الفاسقین، جو فاسقوں کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے وہ میں آپ کو عن قریب دکھا دوں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اس سے اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہا میں تو جا رہا ہوں کتاب لینے، تو میرے بعد آپ میرا خلیفہ بنو، کوئی کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے. چلے گئے. ہارون علیہ السلام بخوبی اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ ایک سامری نام ایک شخص تھا. اس نے کیا کہ جتنی بھی خواتین تھی ان کا سونا اکٹھا کیا، ان کو ایک قالب میں ڈال کر ان سے ایک بچڑا بنایا، بچڑے کی شکل. اور قرآن مجید میں تو نہیں ہے لیکن بعض کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے اور فرعونی پیچھے آ رہے تھے، تو بنی اسرائیل تو دریا میں چلے گئے، تو فرعون وہاں رک گیا کہ میں جاؤں گا تو غرق ہو جاؤں گا. کہتے کہ یہ جس گھوڑے پہ سوار تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پہ سوار ہو کر آیا اور آگے وہ چلا، تو جہاں وہ گھوڑی پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگتا تھا. تو یہ سامری نے دیکھا تو وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا نا وہاں وہ مٹی اپنے پاس محفوظ کر لی. تو کہتے کہ اس بچڑا
بچڑے کی شکل بنائی اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال لی تو وہ پھر آواز نکالتا تھا. وہ پھر کیا کرتا تھا؟ تو اس نے ایک دن سب کو اکٹھا کیا کہ اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام گیا ہے خدا ڈھونڈنے، وہ تو یہاں ہے. اور تو لوگ اس کی عبادت کرنے شروع ہو گئے. ہارون علیہ السلام نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی وہ باز آؤ. اور کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، تورات ساتھ تھا، تو دیکھا کہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو جلالی تو بہت تھے، تو کہتے وہ تختیہ اس نے سر پھینکی اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے خلیفہ بنو اور آپ کے ہوتے ہوئے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے سر اور داڑھی کے بالوں سے مت پکڑو، میں نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا. تو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، ان کے وہ زیورات سے بنایا عجلاً جسداً لَهُ خوار، ایک بچڑا اس کی شکل جس کے لیے ایک آواز بھی تھی. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. اتنے مت ماری گئی، عقل ہی نہیں کہ چلو وہ آواز تو نکالتا ہے لیکن جب یہ کوئی چیز پوچھتا ہے وہ جواب بھی دیتے کہ نہیں، وہ راستہ بھی دکھاتے کہ نہیں. آج کل وہ چابی والی گاڑی ہے نا، یا کوئی وہ آپ اس کو دباؤ تو وہ آوازیں نکالتا ہے لیکن آپ اس کو کچھ کہو وہ جواب نہیں دیتے. تو یہی اس طرح کوئی چیز تھی. تو وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اتَّخَذُوهُ، اور انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا، انہوں نے اسی کو معبود. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور تھے وہ ظالم، تھے وہ کیا؟ اور ظالم میں نے آپ کو بتایا ظالم کس کو کہتے ہیں، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی محل غیرہ، کہ کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اب لوٹا واش روم میں ہے، اسی کو اٹھا کر ادھر مسجد میں رکھا جائے. یہ سب مسجد میں ہے، اسی کو جا کر واش روم میں رکھتے، تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اس طرح یہ ماتا کس کے سامنے ٹیکنا چاہیے؟ اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو کسی غیر کے سامنے اگر ہم جھکائیں گے، ماتا رکھیں گے، سجدہ کریں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور تھے وہ ظالم کو. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جتنے بھی احکام قرآن کے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.